ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 10واں باب 17 سے 27 آیات تک۔ اس وقت جب یسوع نکل کر راہ میں آیا تو ایک شخص اس کی طرف دوڑا آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھا، اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ تو احکام سے تو واقف ہے، زنا مت کر، خون مت کر، چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب نہ دے، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر۔ اور اس نے اس سے کہا، اے استاد، ان سب پر میں اپنے لڑکپن ہی سے عمل کرتا آیا ہوں۔ تب یسوع نے اس پر نگاہ کر کے اسے عزیز جانا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر، تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات پر اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ تب یسوع نے نظر دوڑا کر اپنے شاگردوں سے کہا، خدا کی بادشاہی میں دولت مندوں کا شامل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ تب یسوع نے پھر مخاطب ہو کر ان سے کہا، بچوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کس قدر دشوار ہے۔ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان پر نگاہ کر کے کہا کہ آدمیوں کے نزدیک یہ ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک نہیں، کیونکہ خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم سنتے ہیں کہ ایک دولت مند شخص نے خداوند کو راستے میں روکا۔ لگتا ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی سے سوال پوچھنا چاہتا تھا۔ اس نے یسوع کو اے نیک استاد کہہ کر مخاطب کر کے پوچھا کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ یسوع نے اس کے ان الفاظ کو پکڑ لیا کہ اے نیک استاد۔ اس نے اس لقب کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ اس نوجوان کے ایمان کو جانچنے کے لیے استعمال کیا کہ نیک تو صرف خدا ہے۔ کیا یہ دولت مند آدمی خداوند یسوع کو خدا ماننے پر آمادہ ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد نجات دہندہ نے شریعت کو استعمال کیا جو گناہ کا احساس دلاتی ہے۔ وہ شخص ابھی تک اس غلط فہمی میں تھا کہ میں کچھ کرنے کے اصول پر بادشاہی کا وارث بن سکتا ہوں۔ چنانچہ چاہیے کہ وہ شریعت پر عمل کرے جو بتاتی ہے کہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ مسیح نے ان 5 حکموں کو دہرایا جو بنیادی طور پر انسانوں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہ 5 حکم یہی کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ اس آدمی نے دعویٰ کیا کہ میں لڑکپن ہی سے ان سب پر عمل کرتا آیا ہوں، لیکن کیا وہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھتا تھا؟ اگر رکھتا تھا تو ثبوت پیش کرے اور جا کر اپنی ساری جائیداد بیچ ڈالے اور یوں حاصل ہونے والی رقم غریبوں میں بانٹ دے۔ لیکن یہ تو قصہ ہی دوسرا تھا۔ اس پر وہ شخص غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ وہ بڑا مالدار تھا۔ خداوند یسوع کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ شخص اگر اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں خیرات کر دیتا تو نجات پا سکتا تھا۔ نجات کا راستہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خداوند پر ایمان۔ مگر نجات پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اقرار کرے کہ میں گناہ گار ہوں اور خدا کے مطالبات پورے کرنے سے بالکل قاصر ہوں۔ خداوند نے اس آدمی کو 10 احکام کے روبرو اس لیے لا کھڑا کیا کیونکہ اس میں گناہ کی قائلیت پیدا ہو۔ مگر وہ دولت مند آدمی اپنے مال و زر میں دوسروں کو شریک کرنے پر آمادہ نہیں تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت نہیں رکھتا۔ اسے کہنا چاہیے تھا کہ خداوند، اگر شریعت پر پورا اترنے کی ضرورت ہے تو میں گناہ گار ہوں، میں اپنی کوشش سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس لیے تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے اپنے فضل سے بچا لے۔ مگر اسے اپنے مال و متاع سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ اس نے شکستہ ہونے سے انکار کر دیا۔ جب یسوع نے کہا کہ جو کچھ تیرا ہے بیچ، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ نجات کا راستہ ہے۔ وہ صرف اسے سمجھا رہا تھا کہ تو نے خدا کی شریعت کو توڑا ہے، اس لیے تجھے نجات پانے کی ضرورت ہے۔
اگر وہ نجات دہندہ کی ہدایت پر عمل کرتا تو اس کو نجات کا راستہ بھی دکھایا جاتا۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔